ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہو، وہ عمل سے پاک سے ملی نہیں، وہ سپاٹ انداز میں کہتی بیٹھ گئی۔ میرڈ ہو نا آپ؟ کبیر بتا رہا تھا کہ دوست کی وائف تھی، اب نہیں ہو۔ عمل نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل تصحیح کر دی۔ اوہ سو سوری، مجھے علم نہیں تھا، وہ تعصب سے بولی۔ اٹس اوکے میڈم، شمائلہ نہیں آئی ابھی تک؟ وہ ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھتی بولی، نہیں آپ دونوں کا ہی ویٹ کر رہی تھی، شاید جلدی آ گئی۔ وہ خود ہی اپنی بات کا مسکرانے لگی، یہ شاید ہم لیٹ ہیں۔ مل بھی جواباً مسکرائی، ویسے میں آپ کے کام سے بہت مطمئن ہوں، جیسے کبیر نے کہا تھا بالکل ویسے ہی۔ مجھے افسوس نہیں اپنے اس فیصلے پر، وہ گلاس اٹھاتی ہوئی بولی، میں پورے دل سے کام کر رہی ہوں اور آگے بھی ایسے ہی کروں گی۔ وہ فون سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی، آپ کبیر کی فرینڈ ہو؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ عمل کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری۔ نہیں میرا مطلب، مجھے لگا شاید جونی فیلو ہوں۔ وہ دراصل کبیر نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا، بالکل ویسے ہی کام کر رہی ہیں، اس لیے مجھے لگا۔ روز نے شانے اچکائے، نہیں وہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے مجھے جانتے ہیں، شاید انہوں نے بتایا ہو کبیر کو۔ وہ غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی خود کو۔ چلو کوئی بات نہیں، اب دیکھتے ہیں شمائلہ کب تک آتی ہے۔ عروج ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھتی ہوئی بولی، اگر آپ کہیں تو میں کال کر کے پوچھوں؟ وہ فون اٹھاتی اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں پوچھ لو، معلوم تو ہو کتنا وقت لگے گا۔ اس نے سارا اسپات میں ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، عمل کہہ کر نمبر ملانے لگی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے دیکھتی کھڑی ہوتی ہوئی بولی، کیا بات؟ زیان رک گیا، 1 منٹ، وہ کہہ کر لیپ ٹاپ بند کرنے لگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اشال، وہ گھڑی دیکھتا ہوا بولا، آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف نہیں؟ وہ طنز کر رہی تھی، تمہیں کوئی مسئلہ؟ وہ تنگ کر بولا، مجھے بھی گھر ڈراپ کر دو، میری گاڑی ورک شاپ پر ہے۔ وہ اس کے پاس آتی بولی، مجھے دوسری سائڈ پر جانا ہے، تم کیب سے چلی جاؤ۔ وہ قدم اٹھاتا ہوا بولا، ایسا کون سا کام ہے؟ وہ جانتی نظروں سے اسے دیکھتی اس کے ہم قدم ہوگی۔ اشال، میں ہر بات کا جواب دہ نہیں ہوں تمہیں۔ وہ اکتا کر بولا، مجھے مشائم سے آپ کا ملنا جلنا پسند نہیں۔ وہ گاڑی کے فرنٹ ڈور کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ متعجب سا اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ کہ آپ اسے آفس سے نکال دیں۔ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی، میرے منہ پر بے وقوف لکھا ہے۔ وہ بولتا ہوا عین مقابل آ کھڑا ہوا، نہیں مگر میں نہیں چاہتی وہ آپ کے آس پاس رہے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ممکنہ حد تک کوشش کر رہی تھی۔ تم مجھے نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں باور کرایا گیا، کیا میرا اتنا سا بھی حق نہیں؟ وہ اس کے اس انداز پر احتجاجاً بولی، ایسا کوئی حق نہیں دیا میں نے تمہیں۔ اس نے کہتے ہوئے 2 الٹے قدم اٹھائے، یہ غلط ہے۔ وہ مٹھی بند کرتی بولی، یار ہٹو سائڈ پر، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسے رنج پہنچا، ایسی باتوں کے لیے نہ تو میرے پاس وقت ہے، نہ ہی ان کی کوئی اہمیت۔ وہ جیب سے چابی نکالتا ہوا بولا۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مجھ پر ان نظروں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اپنے وقت کا ضیاع مت کرو۔ وہ ہاتھ کے اشارہ کرتا بولا، انشاءاللہ بھیج کر سائڈ پر ہوگی، تھینک یو۔ وہ مسکرا کر کہتا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ بہت غلط تھی میں، وہ آہ بھرتی ہوئی بولی، میں کنٹرول نہیں کر سکتی اس حیوان کو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتی۔ وہ نفی میں سر لاتی کسی ہارے ہوئے سپاہی کی مانند سر جھکائے اندر کی جانب چلنے لگی۔ سائم سر جھکائے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جب عمل چلتی ہوئی آئی۔ کیسے ہو؟ وہ کہتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ وہ مبہم سا مسکرایا، میں بھی ٹھیک، خالہ کیسی ہیں؟ وہ بھی جواباً مسکرائی، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ دادو کہاں گئی؟ وہ دروازے کی جانب دیکھتا ہوا بولا، پتہ نہیں، مجھے تو ملازمہ نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہیں۔ وہ لاعلمی سے شانے اچکاتی ہوئی بولی، انکل گھر پر ہیں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا، ہاں۔ عمل نے سر لایا، انکل کو بلانے گئی ہوں گی۔ وہ سمجھ گیا، کس کام سے آئے ہو تم؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ پیپرز۔ وہ بول رہا تھا کہ نفیس اور شاکر کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو، شاکر اسے کھڑا ہوتے دیکھ بولے، انکل مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ وہ گھبرا رہا تھا، اس معاملے کے بعد وہ پہلی بار ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ نہیں بیٹا، ہم سمجھ گئے تھے کہ ذہنی امانگی بہت ضروری ہے، نہیں ہو سکا نبھا تو کوئی نہیں، اللہ نے کچھ بہتر سوچا ہوگا تم دونوں کے لیے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں یہ طلاق کے پیپر لایا تھا سائن کروانے کے لیے۔ وہ فائل ان کے آگے کرتا ہوا بولا، یہ لو عمل بیٹا سائن کر دو۔ انہوں نے فائل آگے کر دی۔ میرے پاس پین نہیں ہے، وہ فائل کھولتی ہوئی بولی۔ شاکر صاحب نے اپنی جیب سے پین نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ عمل نے سائن کیا اور فائل میز پر رکھ دی۔ ربینہ سے کہنا وہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں تم دونوں سے۔ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ عمل اور نفیسہ خاموش بیٹھی تھی۔ جی ٹھیک ہے انکل، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو کھانا کھا کر جانا، شاکر نے دعوت دی۔ نہیں انکل مجھے کام ہے کچھ، چلتا ہوں میں۔ دادو، وہ نفیسہ کے پاس آتا ہوا بولا۔ نفیسہ نے اس کے سر پر پیار دیا تو وہ فائل اٹھا کر چل دیا۔ تھینک یو بیٹا آپ۔ وہ اب عمل کی جانب متوجہ ہوئے، جی بابا۔ وہ مبہم سا مسکرائی، آئیں پھر کھانا کھائیں۔ وہ کھڑے ہوتے نفیسہ بی سے بولے، تم چلو ہم آتے ہیں۔ انہوں نے سر لایا، دادو کوئی بات ہے؟ عمل اٹھ کے ان کے پاس آ گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بس تمہاری عدت کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ دادو ہم دونوں کے بیچ میاں بیوی والا رشتہ تو تھا ہی نہیں، صاحب نے کبھی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پہلے تو ہم رہ بھی الگ کمرے میں رہے تھے۔ وہ لج کر انہیں دیکھنے لگی۔
اچھا اگر ایسا ہے تو پھر عدت نہیں بنتی، وہ نفی مسائل لا رہی تھی۔ اگر میاں بیوی والا تعلق ہی نہیں تھا تو تمہاری عدت نہیں بنتی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، مطلب میں کالج جا سکتی ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ پھر بھی اجازت لے رہی تھی۔ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، چلو تمہارے پاپا منتظر ہوں گے ہمارے۔ وہ اس کی پوچھ تھپ تھپاتی ہوئی بولی، آ جائیں۔ عمل ان کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کافی کما کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اشال جیکٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے لان میں کھڑی تھی، بال کھول کر شانوں پر پھیلا رکھے تھے، سردی سے ناک اور رخسار سرخ ہو رہے تھے، دن کے مقابلے رات میں سردی بڑھ جاتی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا؟ وہ مگ پکڑتی ہوئی بولی، دیکھو خود کو، پہلے ایسے الٹے سوال تو نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی کسپ لیتا ہوا بولا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے موضوع بحث سائم کو بنا دیا۔ عمل سے پیپر سائن کروانے، اتنے دن سے میرے پاس پڑے تھے، سوچا آج یہ کام بھی ختم کر ہی دوں۔ وہ بولتا ہوا چلنے لگا۔ اداس ہو وہ اس کے سامنے آ گئی، پتہ نہیں عجیب سا ہے۔ وہ لالمی سے چھانے کہنے لگا، مجھے بہت دکھ ہے تم دونوں کے لیے۔ وہ افسردہ سی بولی، جو رشتے دکھ دیں ان کے ختم ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ عمل ان دکھوں کی حقدار نہیں تھی جو اسے مجھ سے مل رہے تھے۔ وہ چلتا چلتا رک گیا، مگر تم نے تو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ایسا کچھ ہے۔ وہ خفگی سے بولی، چھوڑو پرانی باتوں کو۔ اس نے سانس خارج کی، مجھے زیان پر غصہ ہے۔ وہ خود ہی بتانے لگی، کیوں؟ اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ بس کچھ عجیب سا ہے، کبھی کبھی بہت ہی روکھا سا بن جاتا ہے۔ اسے مشیم والی بات بھولی نہیں تھی۔ ہاں وہ تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے کبھی۔ سائم نے اس کی بات سے اتفاق کیا، لیکن دل کا برا نہیں ہے وہ، اس لیے پریشان مت ہو تم۔ اس نے مسکرا کر تسلی دینا چاہی۔ پریشان نہیں ہو، مجھے لانگ ڈرائیو پر لے چلو، ماما اکیلے نہیں جانے دیتی مجھے یہاں، میرا بہت دل کر رہا ہے کچھ دیر سکون سے بیٹھی رہوں۔ وہ کافی ختم کرتی ہوئی بولی، 10 بج رہے ہیں۔ وہ فون اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں تم بس چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی بازو پکڑے اسے ساتھ لیے چلنے لگی۔ اچھا رکو تو میں اندر ماما کو تو بتاؤں۔ وہ اس کی حرکت پر ہنسنے لگا، یہ مگ بھی لے جاؤ میرا۔ وہ جلدی سے بتا کر آؤ۔ وہ حکم صادر کرتی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ سارے لاتا چل دیا۔ کیسا لگا گھر؟ وہ لانچ کا دروازہ کھول کر اندر آتا ہوا بولا، گھر تو اچھا ہے، صاف ستھرا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے تم نے مجھے گھر دیکھنے سے منع کیا تھا؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں دراصل میری بات ہو چکی تھی، مگر کوئی فیملی رہ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مہینہ ختم ہو جائے تو خالی کر دیں گے، جیسے خالی ہوا میں لے آیا تمہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا بولا، تھینک یو میرے بنا کہے اتنا سب کرنے کے لیے، ایڈوانس بھی نہیں اور رینٹ بھی اتنا کم۔ وہ اس کی مشکور تھی، مجھے یہ تھینکس وینکس کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں ایک بات، لاؤنج میں صرف 2 کرسیاں پڑی تھیں جن میں سے ایک زیان نے کھینچ لی اور بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ بھی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کمپنی کی طرف سے تمہیں لون دے رہا ہوں، ضرور کی جو چیزیں وہ پوری کرو ایک ہی بار، تاکہ بار بار تمہیں خوار ہی نہ ہو۔ میری بات مکمل سن لو پہلے۔ اس کے تاثرات سے سمجھ چکا تھا کہ وہ بیچ میں بولے گی، اس لیے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ کیا؟ مشائم مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر مہینے تمہاری پے میں سے پیسے کاٹ لیے جائیں گے، اس لیے یہ کوئی احسان نہیں میرا۔ گھر کو سیٹ کرو، جتنے پیسے لگتے ہیں، سامان پورا کرو اور پھر سکون سے رہو۔ وہ کہہ کر اسے دیکھنے لگا، اچھا خیال ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آمادہ تھی، پھر مجھے بھی تمہارے لیے فکر مند نہیں ہونا پڑے گا، ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی ایک بار۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، بوجھ لگ رہا ہوگا تمہیں؟ وہ خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ بوجھ نہیں ہے احمق، میرا دھیان ادھر لگا رہتا ہے، سارا سامان ہوگا تمہارے پاس تو تم گھر سے آفس اور آفس سے گھر، زیادہ باہر نہیں جانا پڑے گا تمہیں۔ وہ مڑ کر اسے گھورنے لگا، وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر میں قید ہوگا تو نہیں رہ سکتی ہمیشہ۔ وہ اٹھ کر چلنے لگی، جب تک یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ وہاں سے کوئی تمہارے پیچھے نہیں آ رہا۔ وہ سنی انسنی کرتی سامنے کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی اچھا ہے، اس کی آنکھوں میں ستائش تھی، اگر تم کھانا اچھا بناؤ تب۔ وہ موبند سا مسکرایا، تمہیں تھوڑی کھانا ہے؟ وہ ناک چڑھا کر کہتی باہر نکل گئی۔ بائیں جانا بیڈ روم تھا، بہت ساری چیزیں لینی ہوں گی اس کو بھرنے کے لیے۔ وہ خالی کمرے دیکھتی ہوئی بولی، ہاں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں۔ وہ اس کے عقب میں کھڑا تھا، ابھی تو میں شفٹ نہیں ہو سکتی، پہلے مجھے سامان خریدنا ہوگا پھر ہی۔ وہ کہتی ہوئی اس کی ہمراہ باہر نکل آئی، لسٹ بناؤ، کل کا آف لو آفس ہے، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جو چاہیے لے آؤ۔ وہ جیب سے گاڑی کی چابی نکالتا ہوا بولا، کتنے فاسٹ ہو تم، ایسے بولتے ہو جیسے چٹکیوں میں کام ختم۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں مسلتی ہوئی بولی، ہاں تو ایسے ہی ہوتے ہیں کام، مجھے کاہلی پسند نہیں، نہ ہی سست لوگ۔ وہ آگے کو ہوتا سرگوشی کرنے لگا، اچھا چلو اب ٹائم دیکھو کتنا ہو گیا۔ وہ گھڑی کو دیکھ رہی بولی، تم نے ہی باتوں میں لگایا مجھے۔ وہ گور کر کہتا گراج میں آ گیا، اچھا جی۔ وہ ہنس کر کہتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، گھر کا کھانا کھاؤ گی؟ وہ دروازہ بند کرتا اسے دیکھ لگا، مرضی ہے تمہاری۔ اس نے شانے اچھائے، چلو پھر میرے گھر چلتے ہیں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا راستہ۔ وہ کہتا وہ گاڑی باہر نکالنے لگا، گیٹ کون بند کرے گا؟ وہ چہرہ موڑتی ہوئی بولی، میں ہی کروں گا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ زیان مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور ایسا خیال بھی دماغ میں لانا جرم ہے تمہارے لیے مشائم۔ اس نے خود کو سرزنش کی۔ زیان مسکراتا ہوا واپس آ بیٹھا، اب کل کا پلان ڈن ہے، بھیجوں صبح ڈرائیور کو؟ وہ سپیڈ بڑھاتا ہوا بولا، ہاں بھیج دینا، جتنی جلدی یہ معاملات نپٹ جائیں اچھا ہے۔
وہ سار لانے لگی، نگاہیں سامنے تاریک سڑک پر تھیں جہاں گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے روشنی بکھر رہی تھی۔ مشائم کو سردی لگ رہی تھی، اس لیے اس نے ہینڈ بیگ سے کیپ نکالی۔ زیان کی نگاہیں سڑک پر تھیں، وہ کیپ پہن کر دونوں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ اس نے گاڑی روک کر چہرہ مشائم کی جانب موڑا، وہ بھی بے ساختہ اس کی سمت گھوم گئی۔ سر پر کیپ پہنے، دونوں سائڈ سے بال آگے تھے، وہ پیاری لگ رہی تھی۔ چند لمحے وہ ساکت اسے دیکھتا رہا۔ پہنچ گئے ہیں نا؟ وہ زیان کے گھر کا گیٹ پہچانتی تھی۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا۔ وہ کیا کہنے والا تھا فراموش ہو گیا۔ چلو، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی بیگ لیے باہر نکل آئی۔ ہیٹر آن کروا لو۔ وہ ہاتھ مسلتی اس کی ہمراہ لاؤنج میں آ رکی۔ ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، پھر میں کھانا وہیں لگواتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا ہوٹل۔ وہ اس کو اشارہ کرتا خود کچن کی جانب بڑھ گیا۔ تم اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہو، یقین نہیں آتا، وہ سر جھکا کر کہتی چلنے لگی۔ وہ گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب سامنے سے کبیر آتا دکھائی دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ آنکھوں سے سن گلاسز اتارتا اس کے مقابل آ رکا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی رک گئی۔ میں بھی ٹھیک، کیسی جا رہی ہے جاب آپ کی؟ بہت اچھی، اور ایک بات بتائیں؟ وہ بولتی ہوئی سائڈ پر آگئی۔ جی پوچھیں، وقت یکسوئی سے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ آپ نے میں مروج سے کیوں کہا کہ میں بہت اچھی پروفیسر ہوں؟ اور مطلب ان کو اتنی ہائی ہوپ کیوں دی؟ وہ اتنی آنکھیں سکیڑوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھے ایسا لگا آپ کی آنکھوں میں جو خوشی تھی جاب کا سن کر، مجھے تبھی الہام ہو گیا تھا۔ اس نے سرگوشی کی۔ اور اگر میں ویسی نہیں ہوتی پھر؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری سفارش اتنی کمزور نہیں تھی کہ آپ کو باہر کر دیتے یہاں سے۔ نگاہیں عمل کے سراپے پر تھیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب آپ کی مضبوط سفارش میری پروموشن بھی کروا سکتی ہے؟ وہ محظوظ ہوئی، چہرے پر شدید سی مسکراہٹ تھی۔ جی بالکل، آپ آزما کر دیکھ لیں، ناکام ہو گیا تو کہنا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا حاضر ہوا۔ نہیں، مجھے ایسی پروموشن نہیں چاہیے، اپنے بال بوتے پر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اگر آپ کا مائنڈ بدلے، تھوڑی سی بے ایمانی کرنے کا دل کرے تو بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، بندہ حاضر ہے۔ وہ بھی اسے تنگ کرنے کو بولا۔ آپ تو پولیس میں ہیں نا؟ اسے غیر متوقع سوال پر کبیر کی پیشانی پر بال پڑ گئے۔ جی، وہ متعجب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آپ کو فیر ہونا چاہیے، کل کو ایسے کسی مجرم کو بھی سفارش پر چھوڑ دیا آپ نے پھر؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی۔ اپنے کام میں تو بہت فیر ہوں، میں کسی دن کوئی جرم کر کے چیک کر لیں بے شک۔ وہ مسکرایا تو عمل بھی مسکرانے لگی۔ مجھے میرے کالج میں ہی رہنے دیں، یہی اچھا ہے۔ وہ ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، بھابھی کو لینے آیا تھا۔ وہ سامنے آفس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ شیور، آپ جائیں، وہ کہتی ہوئی اس کی مخالف سمت میں قدم اٹھانے لگی۔ جس دل سے کبھی نے یہ بات بولی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا، کسی اور کی بیوی میں ایسا سوچنا بہت غلط ہے۔ وہ ہر بار عمل سے ملنے پر خود کو ایسی سرزنش کرتا اور بار بار بھول جاتا۔ وہ نوک کرتا اندر گیا۔ جلدی آ گئے ہو تم؟ عروج اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ چلیں پھر چائے پلا دیں، تب تک آپ کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا وہ بولا۔ چائے تو میں پلا دیتی ہوں، لیکن تم زیادہ ہی جلدی آ گئے۔ وہ دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھتی بولی۔ مجھے بھائی نے 2 بجے کہا تھا، دیکھیں پورے ٹائم پر آیا ہوں میں۔ وہ گھڑی کی جانب اشارہ کرتا بولا۔ حیدر نے شاید غلط سن لیا۔ اچھا چلو، تھوڑی دیر تو بیٹھو۔ وہ کہتی ہوئی لیپ ٹاپ کو دیکھ لگی۔ فون پر وہ چائے کا کہہ چکی تھی۔ عمل ملی تھی مجھے ابھی۔ کیسا کام کر رہی ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑی چابی کو گھما رہا تھا۔ بالکل ویسے جیسے تمہارے بھائی کہتے ہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ لگا۔ مطلب وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کبیر کی نظر صحیح چیز پہچانتی ہے، تو میں ہیرے کی پہچان ہے۔ اتنے کم وقت میں مجھے اتنا امپریس کیا عمل نے۔ اب خدا جانے وہ واقعی اتنی محنتی ہے یا پھر نیا شوق ہے۔ وہ شانے اچکانے لگی۔ چلیں پھر، مانتی ہیں مجھے اب؟ وہ مسکراتا ہوا آگے ہوا۔ ہاں، مان تو گئی ہوں۔ چائے آ چکی تھی۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ یہ شاید مجھے لگتا ہے اس کی ڈیورس وجہ ہے اس محنت کی۔ وہ اپنا کپ اٹھاتی پر سوچ انداز بولی۔ چائے کبیر کے حلق میں اٹک گئی۔ وہ کھانستا ہوا کپ واپس ٹرے میں رکھنے لگا۔ یو اوکے؟ وہ پانی کا گلاس آگے کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کبیر نے گلاس پکڑ لیا۔ ڈیورس کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک سپ لیتا ششتر سا بولا۔ تمہیں علم نہیں، وہ اب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے علم نہیں، وہ حیرت سے کہتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ اصل سے ملاقات نہیں ہوئی میری، ورنہ شاید معلوم ہوتا۔ وہ میکانکی انداز میں بولتا جا رہا تھا۔ عمل ہے بہت اچھی، دکھ ہوا مجھے تو بہت یہ سن کر۔ ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، وہ تعصب سے کہتی سپ لینے لگی۔ جی مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ جی آ جائیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو عروج نے کپ میز پر رکھا۔ میم، اس میں جو ترمیم کرنے کو کہا تھا آپ نے، میں نے کر دیا۔ وہ اسٹاف میں سے تھی۔ کبیر نے چہرہ موڑ کر جھکا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سائم اور عمل کی طلاق ہو گیا، وہ بے یقینی سے بولا۔ آواز اتنی مدھم تھی کسی کی سماعت پر پہنچ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی فائل اس کے ہاتھ سے لینے لگی۔ اوکے میم، وہ کہہ کر چلی گئی۔ اسد اور اس کی وائف کی واپسی کب ہے؟ میں سوچ رہی تھی انہیں ڈنر پر بلائیں۔ اور پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں جی، بات ہوئی تھی، اسد سے کہہ رہا تھا سنڈے تک آ جائیں گے۔ عروج کے بلانے پر وہ بمشکل اپنے خیالات سے باہر نکلا۔ اچھا، پھر تو نیکسٹ سنڈے کا پروگرام بنانا ہوگا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔
جی اس نے بس سارے لا دیا، ذہنی طور پر وہ اب یہاں موجود نہیں تھا۔ ایسا کرو تم چلو، میں آتی ہوں چیزیں سمیٹ کے۔ عروج کو اسے یوں انتظار کروانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چابی اٹھاتا کھڑا ہو گیا۔ عروج نے سر لانے پر اکتفا کیا۔ اس کا مطلب میرا اندازہ درست تھا، عمل خوش نہیں تھی سام کے ساتھ۔ وہ بولتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا، بھورے بال پیشانی پر منتشر تھے۔ اس سب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ بال ماتھے سے ہٹاتا بولا، کیا عمل مجھے قبول کرے گی؟ وہ سوچتا ہوا لب کاٹنے لگا۔ میں کوشش ضرور کروں گا، اب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی نہیں ہے۔ لب بے ساختہ مسکرانے لگے۔ چہرہ کھل اٹھا، اس موقع ایسے جانے نہیں دوں گا میں، جن خوشیوں کے حقدار عمل ہے ویسے وہ خوشیاں دوں گا میں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرانے لگا۔ دل کی خاموش چاہ جب پوری ہوتی دکھائی دی تو چہرہ یوں ہی دم خود بخود کھل اٹھا۔ وہ بھی اس وقت اپنے جذبات پر قابو پانے سے قاصر تھا۔ لے لیا سارا سامان اور سیٹنگ وغیرہ؟ وہ اس کے سامنے رکتا بولا۔ فرنیچر دینے جو آئے تھے وہی سیٹ بھی کر گئے، پھر ڈرائیور بھی ان کی مدد کے لیے رک گیا تھا۔ وہ ایسا ایسا بول رہی تھی، سب ہو گیا نا تمہارا؟ وہ گلاس اتارتا ہوا بولا، ہاں سب ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ وہ مشکور سے بولی، گندمی رنگت کھلی معلوم ہو رہی تھی، ہونٹ پنک کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ تھے، بال آدھے باندھ کر آدھے کھو رکھے تھے، 2 لٹیں ہمیشہ مانا چہرے پر جھول رہی تھی۔ یو ویلکم کزن۔ وہ مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ مجھے بلایا آپ نے؟ اشال اندر آتی ہوئی بولی۔ ٹراؤزر شرٹ پر لیدر کی جیکٹ پہنے، بال ٹیل پونی میں قید کیے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہاں آ جاؤ۔ وہ مسکرایا۔ کوئی کام تھا؟ وہ اس کے مقابل بیٹھتی بولی۔ کام نہ ہو تو بلا نہیں سکتا؟ وہ دونوں دائیں ابرو اچکا کر بولا۔ نہیں، آپ آفس کے معاملے میں بہت سخت ہے نا، ایسے کیوں بلائیں گے؟ وہ خفا تھی اور زیان کو اس کے ایک رنگ سے معلوم ہو رہا تھا۔ ناراض ہو؟ وہ مبہم سا آپ کو فرق پڑتا ہے؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ فرق پڑتا ہے، مگر مجھے منانا نہیں آتا۔ وہ معصومیت سے بولا، ناراض کرنا آتا ہے؟ ویری گڈ۔ وہ کہہ کر بائیں جانب سے بنے ریک کو دیکھ لگی۔ اچھا اب مان جاؤ، شام میں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، وہاں سے پھر تمہاری فیوریٹ کافی پینے چلیں گے۔ وہ نرم پڑا، ایسے مناتے ہیں؟ وہ متحیر سے اسے دیکھ لگی۔ مجھے ایسے ہی منانا آتا ہے، اب بس مان جاؤ۔ وہ لاچاری سے بولا، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ وہ خفگی سے بولی، یہی بات ہے، ایسے ہی ہوں میں، گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ بھرتا ہوا بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہو جائے گا گزارا، اس کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ اسے منا رہا تھا، بھلے انداز جیسا بھی تھا۔ چائے پی کر جانا، بس آتی ہوگی۔ وہ ٹیک لگاتا مسکرانے لگا، اچھا جی۔ وہ مسرور سی کہتی کھڑی ہو گئی۔ جب خود آتی تب غصہ ہوتے تھے۔ وہ معمول کے مطابق ادھر ادھر چل رہی تھی۔ وہ اس لیے کام کے دوران نہ دی تھی، ابھی میں نے کام شروع نہیں کیا۔ وہ سامنے پڑی بند فائل کی جانب اشارہ کرتا بولا، آپ بس مرضی کے مالک ہیں۔ وہ نروٹے پن سے کہتی گلاس وال کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سو تو میں ہوں۔ وہ کہتا وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو باہر دیکھنے میں محب تھی۔ سیاہ ریشمی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ زیان دھیرے سے مسکرانے لگا۔ وہ شاپر ہاتھ میں اٹھائے چل رہی تھی۔ پیسے کم ہے ورنہ کیب ہی لے لیتی۔ وہ رفتار بڑھاتی بولی۔ دونوں ہاتھوں میں شاپر تھے، سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ قریبی مارکیٹ سے نکل کر گلی کی جانب چلنے لگی۔ مشائم کو اپنے عقب سے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ وہ نظر انداز کرتی اپنی رو میں چلنے لگی۔ اسٹریٹ لائٹس گلی میں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ گلی آگے سے سنسان ہو رہی تھی، آہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ وہ متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے بھانپ لیا، مبادہ کوئی اس کے تعاقب میں۔ گھر 4 گلیوں کا مسافت پر تھا۔ اس نے رفتار مزید بڑھا دی۔ یکدم ہوا سے اس کے سامنے آ گیا۔ مشائم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ تم؟ وہ حیرت سے بولی، تمہیں کیا لگا یہاں چھپ کر بیٹھ جاؤ گی اور ہمیں علم نہیں ہوگا؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ الٹے قدم اٹھانے لگی۔ میں چھپ کر نہیں بیٹھی، ڈرتی نہیں ہوں میں، نہ تم سے نہ تمہاری ماں سے۔ وہ اپنی ہمت بحال کر چکی تھی۔ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم ڈرتی کسی سے بھی نہیں، اس لیے اب بنا کوئی چون چڑا کیے میرے ساتھ چلو۔ اس نے زور سے مشائم کی بازو پکڑی تو شاور پر ہاتھ سے پھسل گیا، ساری سبزیاں زمین پر بکھر گئیں۔ چھوڑو میرا ہاتھ اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی بازو چھڑوانی چاہیے۔ چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لو، کہہ کر اسے ساتھ لیے گھسیٹنے لگا۔ مشائم آگے نہ بڑھی، وہ مسلسل اپنے بازو آزاد کروانے کی جستجو میں تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے اسے کھینچا تو وہ آگے کو ہو گئے۔ میرا ہاتھ چھوڑو اویس، اس نے کہتے اس کے ہاتھ پر ڈانٹ گاڑ دیے۔ اس نے کرا کر اسے دیکھا لیکن ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس نے مکہ بنا کر اس کی آنکھ پر دے مارا۔ یہ نشانہ کچھ بہتر تھا۔ گرپ ڈھیلی ہوئی تو وہ ہاتھ چھڑاتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ نہ جانے کس گلی میں آگئی تھی مگر پھر بھی بھاگتی رہی۔ اویس اس کے عقب میں ہی تھا، دوپٹہ وہیں کہیں پیچھے ہی گر گیا تھا۔ فی الحال اسے ہوش نہیں تھا۔ اس نے جھک کر نیچے سے پتھر اٹھا لیا۔ مجھے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ دوسری گلی میں مڑ گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی، صرف ایک لمحہ رکی تھی وہ سانس بحال کرنے کو، اور وہ سر پر آن پہنچا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے۔ مشائم نے سر اٹھایا تو سامنے وہ شیطان دکھائی دیا۔ ہاتھ اس نے پیچھے چھپا رکھا تھا جس میں پتھر تھا۔ دیکھو بھاگنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اس لیے چپ چاپ چل لو۔ وہ آگے کو ہوتا پھر سے اس کے بازو کو پکڑ چکا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں گی کیسے نفع نہیں ہوگا، اس نے کہتے ہوئے پتھر سے اویس کے سر پر دے مارا۔ جائے عورت، وہ درد سے کرا رہا تھا مگر ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔
خون بہنے لگا تھا زخم سے. مشائم ہاتھ اڑانے میں الجھ رہی تھی اس کے ساتھ. وہ ایک ہاتھ پیشانی پر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے اس کی بازو پکڑے ہوتا. جب اویس کی مزاحمت میں کمی نہ آئی تو اس نے پتھر پھر سے اس کے منہ پر دے مارا. کہاں لگا اس نے دھیان نہ دیا. اویس نے اسے پرے پھینک دیا. وہ زمین پر جا گری. چہرے پر رگڑ آ گئی. گھٹنے زمین پر رکھے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہا تھا. جب وہ اٹھی اور وہاں سے غائب ہو گئی 2 منٹ بعد درد کی شدت میں کمی آئی تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا. کہاں گئی؟ وہ حیرت سے بولا. کس سمت میں گئی؟ وہ آگے پیچھے دیکھ رہا تھا. پیچھے 2 گلیاں تھیں اور آگے ہی گئی ہوگی. وہ بہتے خون کو روکنے کے لیے اس پر رومال رکھتا آگے بڑھ گیا. دادو آپ جائیں نا، میں بنا لوں گی. وہ یہ بات تیسری بار بول رہی تھی. تمہارا کیا اعتبار خراب کر دوں؟ میں نہیں جاؤں گی. وہ قطعیت سے کہتی اس کے ہاتھ سے چمچ لینے لگی. عمل کا منہ کھل گیا. آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی مدد کے بغیر کھیر نہیں بنا سکتی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں سکیڑتی ہوئی بولی. نہیں. وہ چولہے پر رکھ کے دودھ میں چمچ ہلاتی ہوئی بولی. چہرے پر بلا کی تمانیاں تھی. تو پھر آج ہو جائے مقابلہ. معلوم ہو جائے گا آپ کو میں کیا کر سکتی ہوں. وہ گیس بند کرتی ہوئی بولی. حیدر بھائی کی فیملی نے آنا ہے. تم کیوں میٹھا خراب کرنے پر تلی ہو؟ خفقیز کہتے اس کی جانب گھومی. مجھے بھی معلوم ہے ڈنر پر کس کو مدعو کیا. اب دیکھیے گا وہ سارا کھانا چھوڑ کر صرف کھیر ہی کھائیں گے. وہ مزے سے بولی. جاؤ جاؤ تم اتنی شیف. وہ ہنسنے لگی. اب تو مجھے سیریس ہی نہیں لیتی. کیا ہے بھائی دادو؟ وہ منہ پھلا کر کونے میں جا کھڑی ہوئی. کسی اور دن بلا لینا. مہمانوں کے لیے میں خطرہ مول نہیں لے سکتی. نہ بابا نہ. وہ نفی میں ساتھ لاتی ہوئی بولی. پھر میں اپنے کمرے میں ہی بند رہوں گی. ان سے ملنے بھی نہیں آؤں گی. خود ہی کرنا سب آپ. وہ خفا خفا سی کہتی ایپرن اتارنے لگی. لو اب یہ کیا بات ہوئی؟ کتنا برا لگے گا. وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی. آپ ہی کی ضد ہے. وہ کہہ کر دروازے کی سمت بڑھنے لگی. اچھا بھائی جاؤ بناؤ اکیلے. اگر ذرا سی بھی خراب ہوئی نا پھر دیکھنا. انہوں نے ہار مان لی. خالہ کے گھر اتنی بار بنائی ہے میں نے. آپ تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. وہ ناک سکیڑتی سلیب کے پاس آ کر کھڑی ہوگی. میں اب سونے جا رہی ہوں. تھوڑی دیر مجھے تنگ نہ کرنا تم. وہ تنبیہ کرتی باہر نکل گئی. میں نے کیوں تنگ کرنا ہے آپ کو؟ گیس آن کرتی ہوئی بڑبڑائی. وہ فائل کو دیکھ رہی تھی جب مہدی اس کے پاس آیا. سر نے بلایا آپ کو؟ اس کی آواز پر مشائم نے سر اٹھایا. اچھا. وہ فائل بند کرتی کھڑی ہوگی. چہرے پر کیا ہوا ہے؟ باہر رخسار اور پیشانی پر رگڑیں دکھائی دے رہی تھی. وہ میں گر گئی تھی. وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی. وہ کل والے واقعے کو سوچ کر ہی جھرجھری لینے لگی تھی. جی سر. وہ نوک کرتی اندر آ گئی. مس مشائم جو ڈیٹا کل آپ نے بھیجا تھا وہ چیک کیا تھا؟ اس میں 2-3 ایرر ہیں. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتا بول رہا تھا. جی میں نے چیک کر کے بھیجا تھا. وہ کہتی ہے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اسی غلطی پر تعجب ہو رہا تھا. یہ دیکھو میں نے مہدی کو اس لیے نہیں بولا کہ جو سیٹ تمہیں دی ہے وہاں ایسی غلطیاں کچھ سوٹ نہیں کرتی. وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف موڑتا بولا. اوہو میں ان کے اکاؤنٹس دوبارہ چیک کر کے لسٹ بنا دوں گی. وہ نادم سی ہو گئی. ضیاء نے لیپ ٹاپ بند کیا تو اس کا چہرہ دکھائی دیا. یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے. یہ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی. وہ رخسار کو چھوتی ہوئی بولی. ایسے تو نہیں. کیا ہوا بتاؤ مجھے. وہ کہتا ہوا آگے کو ہو گیا. گر گئی تھی میں تو بس. وہ کہتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ لگی. کیسے اور کہاں گری؟ وہ مطمئن نہیں ہوا. اتنی تفصیل کا کیا کرنا ہے تم نے؟ اس نے ٹالنا چاہا. گھر میں تو ایسی رگڑ نہیں آ سکتی. کہاں گری تھی تم؟ یا یہ پوچھوں کس نے گرایا تھا تمہیں؟ ایک لمحہ لگا تھا اسے اور وہ بھانپ گیا تھا. جھوٹ مت بولنا. وہ تحکم سے کہتا چہرہ موڑ کر وہاں جانب دیکھنے لگا. مشائم نے گزشتہ رات والا واقعہ اس کی گوش گزار کر دیا. اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت تک نہیں کی. گریٹ. اسے اب غصہ آ رہا تھا. میں کیا روز روز ہر مسئلے کے لیے تمہارے پاس آتی رہوں؟ وہ لب کاٹتی اپنے شوز کو گھورنے لگی. یہ مسئلہ اتنا عام سا نہیں ہے. اگر وہ تمہاری تلاش میں ہے تو کب تک بچ سکو گی تم؟ کتنے دن؟ کتنے مہینے؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑی جاؤ گی نا. وہ چبا چبا کر کہتا اسے دیکھنے لگا. جو ہوگا دیکھا جائے گا. مگر اب یہاں سے بھاگنے والی نہیں. اگر لے جا سکتے ہیں وہ مجھے یہاں سے تو لے جائیں. جب تک میں اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں کروں گی. وہ زیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی. اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا. زیان نے نگاہیں پھیر لی. اتنی خود سری بھی اچھی نہیں. مجھے کچھ سوچنا ہوگا. وہ نفی میں سارے لا رہا تھا. کون ہو تم؟ زیان حیدر. میں کب تک تم پر انصار کروں یا کب تک تمہیں پکارتی رہوں؟ تمہاری اپنی بھی زندگی. ہر وقت میرے ساتھ میرے محافظ بن کر نہیں رہ سکتے تم. زیان اس کی باتوں سے اتفاق کرتا تھا اس لیے خاموش رہا. اس لیے بہتر اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. مجھے نہیں پسند بار بار تمہیں بلاؤں مدد کے لیے. جتنا تم کر سکتے تھے تم نے کیا. اب آگے میں جانوں اور میری قسمت. وہ لاجواب ہو گیا. مشائم کھڑی ہوئی. وہ سرحد سے باہر نکل گئی. وہ لب کاٹتا سامنے پڑی کرسی کو دیکھنے لگا جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی. بات تو تمہاری ٹھیک ہے. وہ کہتا ہوا سوچنے لگا. وہ گیٹ پار کرتا اندر آ گیا. متلاشی نگاہیں ارد گرد گھوم رہی تھی. کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کی عقب سے نمودار ہوئی. جی مجھے بات کرنی تھی آپ سے. وہ پلٹ کر اسے دیکھ لگا. کوئی خاص بات ہے کیا جو آپ کو مجھے فون کرنا پڑا؟ وہ متجسس تھی. آپ فری ہیں؟ کبیر جی سے پرابی نکالا تھا. جی خیریت. وہ مزید الجھ گئی. یہاں بات کرنا مناسب نہیں. ایسے وہ دائیں بائیں گردن گھماتا ہوا بولا. یہاں قریب ہی ایک کیفے ہے. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو وہاں چلیں.
وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا۔ اگر ضروری بات ہے تو ٹھیک ہے، وہ پرسوچ انداز میں کہتی سر لانے لگی۔ آ جائیں، وہ قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ عمل دوپٹہ سر پر اوڑھتی باہر نکل گئی۔ اب بتائیں ایسی کون سی بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتی بولی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، وہ ایسا سے بولا۔ سوری، وہ جیسے اس کا مطلب سمجھ سکی۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنی ماما کو آپ کے گھر بھیجوں رشتے کے لیے۔ وہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ عمل کے لیے ایسا انکشاف کسی شوق سے کم نہ تھا۔ یہ سب اسے سمجھ نہیں آتا کیسے رد عمل ظاہر کرے۔ آپ چاہیں تو وقت لے لیں، مجھے اندازہ اچانک پروپوزل آنا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوری مگر مجھے شادی نہیں کرنی، وہ اسپاٹ انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ سوچنے کے لیے وقت لے لیں، مجھے جلدی نہیں ہے، مگر یوں فوراً سے انکار مت کریں۔ وہ بے چینی سے گزر ہوا۔ سوری لیکن مجھے نہیں سوچنا، شادی نہیں۔ وہ نہ پھر سر لانے لگی۔ عمل پلیز فیصلہ لینے میں اتنی جلدی مت کریں، آپ کو جتنا وقت چاہیے سوچنے کے لیے لے لیں۔ وہ تڑپ کر کہتا کھڑا ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی جہاں پریشانی اور دکھ کے سائے لہرا رہے تھے۔ ڈرائیور آ چکا ہوگا، مجھے کالج چھوڑ دیں۔ وہ میز سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی بولی۔ کبیر نے لب بیچ لیے۔ عمل نے جانے کے لیے قدم اٹھائے تو وہ بھی سر جھکائے اس کے پیچھے چل دیا۔ اب میری درخواست سمجھ لیں اسے، لیکن غور ضرور کرنا، میں صاف دل سے آپ کی جانب قدم بڑھا رہا ہوں۔ وہ گاڑی کالج کے باہر روکتا ہوا بولا۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں، مگر میرا تجربہ شادی کو لے کر بالکل بھی اچھا نہیں۔ وہ سر دہ بھرتی ہوئی دروازہ کھولنے لگی۔ مگر میں پھر بھی منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا۔ عمل کو باہر نکلتے دیکھ وہ بولا۔ وہ دروازہ بند کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اب تو نہیں، اگر اب بھی ہم نہ مل سکے تو میں کیسے اپنے دل کو دلاسا دوں گا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ میرا دل تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی دوں تمہیں، بس ایک بار آزما کے دیکھ لو۔ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ ہے تو اتنی ایمرجنسی میں بلایا مجھے؟ وہ اتفاق سے ملتا ہوا بولا۔ خیر ہی تو نہیں ہے؟ ریان حد درجہ سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سائم کی بےچینی پر بل پڑ گیا۔ میں منگنی ختم کرنا چاہتا ہوں وشال سے۔ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ تمہیں معلوم بھی ہے کیا بول رہے ہو؟ مذاق ہے یہ؟ وہ برمی سے بولا۔ سائم کو اس کی عقل پر شبہ ہو رہا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر یہ فیصلہ لیا میں نے۔ وہ معمول کے خلاف بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ وجہ جان سکتا ہوں میں اس کی؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ بالکل، وہی بتانے کے لیے تو تمہیں بلایا یہاں، ورنہ تو یہ فیصلہ فون پر بھی سنایا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سائم گہرا سانس لیتا بیٹھ گیا۔ بتاؤ اب ایسی کون سی وجہ مل گئی ہے تمہیں اشال کو چھوڑنے کے لیے؟ پہلے تو تم نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، کہاں گئے سب؟ وہ ایک ہی گلاس پر زور دیتا وہ بولا۔ غصہ چہرے سے یہاں تھا۔ میرے چاچو کی بیٹی میں شائم، اس کو میری ضرورت ہے، اور ایسے وقت میں اگر میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا تو روزے محشر میری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی۔ وہ چہرہ موڑے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم تو کسی سے میل جول نہیں رکھتے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ لڑیا۔ میں نہیں جاتا تھا ان لوگوں کے پاس، مگر میں نے قطع تعلق تو نہیں کیا تھا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ یا زیان صاف صاف بات بتاؤ، یہ پہلیاں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ اکتا کر بولا۔ زیان نے گزشتہ ہونے والے واقعات مختصراً اسے بیان کر دیے۔ پرسوں کی بات ہے جب مشائم پر حملہ ہوا، وہ اسی شہر میں، اس کی طاق میں۔ بتاؤ میں ایسے حالات میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دوں؟ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے صاحب، میری ماما کو بہت پسند تھی وہ، اتنی کہ اکثر اسے مجھ پر فوقیت دے دیتی تھی۔ وہ جو اسے دیکھ رہا تھا اب چہرہ جھکا گیا۔ سائم خاموش تھا۔ اشال کے پاس سب ہے، اس کے والدین ہیں، تم لوگ ہو، اسے کوئی بھی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اور مشائم کے پاس؟ وہ سانس لینے کو لمحہ بھر رکا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں اسے وہ محفوظ پناہ گاہ دے سکتا تھا، اس کی حفاظت کر سکتا تھا، مگر میں نے نہیں کی۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وشال کو سنبھالنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، رشتے بھی مل جائیں گے۔ وہ زیان کے کھانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ مگر مشائم کو تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تم سب مجھ پر چھوڑ دو، میں سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ اس کی پشت تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مجھے یقین تھا تم میری بات سمجھ جاؤ گے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ تم پر بھروسہ ہے مجھے، جو بھی کرتے ہو سوچ سمجھ کر کرتے ہو۔ وہ سارے لاتا ہوا بولا۔ یہ انگوٹھی لے جاؤ۔ زیان نے انگوٹھی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اور میری جانب سے معذرت کر لینا سب سے، خدا گواہ ہے میری نیت اشال سے شادی کرنے کی تھی، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں۔ تمہاری پوزیشن سمجھ رہا ہوں، میں اشال کو سمجھا لوں گا، تم مشائم پر توجہ دو۔ وہ انگوٹھی جیب میں ڈالنے لگا۔ زیان نے مزید کچھ نہ کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں اب، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کھانا کھا کے چل جانا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ لگا۔ نہیں، کھانا گھر پر تیار ہے، وہیں جا کر کھاؤں گا اب۔ وہ فون جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سر ہلا دیا تو سامنے قدم بڑھا دیے۔ ٹائم کیا ہوا؟ وہ فون اٹھاتا ہوا بڑبڑایا۔ اتنا لیٹ نہیں ہوا، ابھی لے آتا ہوں۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دیکھ کر صوفے سے کشن اٹھانے لگا۔ چابی کہاں رکھ دی؟ وہ اٹھ کر اب دوسرے صوفے پر دیکھنے لگا۔ حد ہے، اسے اب غصہ آنے لگا۔ وہ نگاہیں جھکا کر فرش پر دیکھنے لگا تو اسے چابی نظر آ گئی۔ رکھو کہیں تو ملتی کہیں سے ہے۔ وہ چابی اٹھاتا ہوا بولا۔ اس وقت جاننا مناسب نہیں، وہ کہتا ہوا رک گیا۔ نگاہیں وال کلاک پر تھیں۔
صبح آفس سے ساتھ لے آؤں گا، وہ کہتا ہوا ارادہ ترک کرتا سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ حمل شال اوڑھے کمرے سے باہر نکل آئی اور نیند سے خفا تھی، وہ چلتی ہوئی ٹیرس پر نکل آئی۔ سر تیز ہوا کے جھونکوں سے نے اس کا استقبال کیا۔ لمحہ بھر کو کپ کپی سی طاری ہو گئی اس پر، مگر اسے یہ سر راتیں اچھی لگ رہی تھی۔ ارد گرد گھپ اندھیرا تھا، کونے میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ وہ سر جھکائے چلنے لگی، بساختہ اس کا ذہن کبیر کی جانب گھوم گیا۔ کبیر مجھے پسند کرتے ہیں، وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ ایسا کیا دیکھ لیا مجھ میں؟ وہ ہنسی۔ مجھے سوچنا ہی نہیں ہے اس بارے میں، وہ قطعیت سے کہتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے تو پھر وقت کیسا اور سوچنا کیسا؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دادو کو بتانا چاہیے مجھے، یکدم اسے خیال آیا۔ وہ لب کاٹتی سوچنے لگی، نہیں دادو کو بتایا تو میرے پیچھے نہ پڑ جائے، اگر دوبارہ پوچھا تو اپنا جواب دے دوں گی، بس بات ختم۔ وہ ریکنگ پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس ایک واقعے نے میری زندگی کو کیسے بدل کر رکھ دی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتی کھوئی کھوئی سے بولی، ہر چیز، حتیٰ کہ مجھے بھی۔ آواز پہلے سے مدھم ہو گئی، مگر میں امید کرتی ہوں ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ اس کا اشارہ سائم کی جانب تھا۔ اب کوئی فکر نہیں کسی کام کی، ٹینشن نہیں کہ صبح یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرائی، چائے مل جائے تو مزہ آ جائے۔ وہ شال درست کرتی واپس پلٹ گئی۔ وہ محتاط انداز میں چل رہی تھی جب اسے اپنی فون کی ٹون سنائی دی۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے کہتی اپنے کمرے میں آگئی، کبیر؟ وہ زیر لب دہراتی فون کی اسکرین کو دیکھ لگی۔ اس کا پڑا ہوا ہاتھ وہیں تھم گیا، رنگ ہو رہی تھی، شاید وہ بند ہونے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی فون خاموش ہوا اس نے اسے اٹھا لیا۔ پہلے بھی فون آیا تھا، وہ حیرت سے بولی، شاید جب میں شاور لے رہی تھی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی چلنے لگی، کیا کام ہو گیا؟ وہ پرسوچ انداز میں کہتی کچن میں آگئی۔ فون سلیب پر رکھ کر وہ فریج سے دودھ نکالنے لگی، گیس آن کیا اور فرائی پین اس پر رکھ دیا۔ فون پھر سے جگمگانے لگا، اس نے پھر سے نظر انداز کر دیا۔ شور نہ ہو اس کے سبب اس نے آواز بند کر دی تھی۔ فی الحال بالکل میرا مائنڈ نہیں بات کرنے کا، وہ اسکرین کو دیکھتی ہوئی بولی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں میری طلاق کو، ایسے میں کون سوچ سکتا ہے دوبارہ کسی کے ساتھ رشتہ بنانے کا۔ اسے اب کبیر پر غصہ آ رہا تھا۔ چائے کپ میں انڈیل کر وہ ایک ہاتھ میں کپ لیے اور دوسرے ہاتھ میں فون اٹھائے باہر نکل آئی۔ صبح اب آنکھ نہیں کھلے گی جلدی۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ مجھے یہاں لا کر کیوں بٹھا دیا؟ وہ کونی میز پر رکھے چہرہ ہاتھ پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی، ایسے ہی وہ کسی پیپر پر سائن کر رہا تھا۔ میں نے ہوٹل جانا ہے، اگر کوئی کام آیا تو بتاؤ، اتنی فارغ نہیں ہوں میں، وہ چڑھ کر بولی۔ اچھا کون سے بزنس چل رہے ہیں تمہارے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، وہ سر اٹھاتا ہوا بولا۔ اب ہر کام میں تمہیں بتانے سے تو رہی۔ اس نے سر جھٹکا اور دائیں جانب دیکھ لگی۔ مہدی آتا ہوگا، یہ فائلیں سے دے دوں پھر چلتے ہیں، وہ جتنے آرام سے بولا۔ بشائم کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ کہاں چلتے ہیں؟ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ لگی۔ میرے گھر، اور کہاں؟ وہ بے ساختہ ہنسا۔ روز روز کیا کرنا میں نے تمہارے گھر؟ مجھے ہوٹل جانا ہے، اور اب میں آخری بار پوچھ رہی ہوں تمہیں کوئی کام ہے یا نہیں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس کا منہ کھل گیا۔ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر ششدر تھی۔ تم بھی تو بچوں کی طرح بولے جا رہی ہو، کام ہوگا تو لے کر جا رہا ہوں نا، اس نے پیشانی مس لی۔ یہی بات انسان صاف صاف لفظوں میں بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ خفگی سے کہتی بیٹھ گئی۔ مہدی کو دیکھ کر زیان نے مزید کچھ نہ کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں صبح بھجوا دوں گا یہ فائل، وہ زیان سے فائل لیتا ہوا بولا۔ اس نے سر اس بات میں لایا تو مہدی چلا گیا۔ چلو اٹھو اب۔ وہ اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا جو فون میں مگن تھی۔ اچھا، وہ نگاہیں فون پر رکھے اپنے بیگ اٹھانے لگی۔ وہ دونوں باہر نکلے تو سامنے شال کھڑی تھی۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ زیان آگے بڑھا۔ نہیں، مجھے لگا آپ فری ہو جائیں تو۔ وہ آنکھیں گھما کر مشائم کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ سیم سے تمہاری بات نہیں ہوئی؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا آج میری سالگرہ ہے تو آپ کے ساتھ۔ اس نے سانس کھانچ کرتے ہوئے بات پھر سے ادھوری چھوڑ دی۔ گھر جاؤ شال، سائم کے پاس کچھ ہے تمہیں بتانے کو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ وہ یہ بتائے گا تمہیں یہ؟ وہ چہرہ موڑ کر ایک نظر ساکت کھڑی مشائم پر ڈالتا قدم اٹھانے لگا۔ اس ایک نظر کا مطلب اس کے پیچھے چلنا تھا۔ مشائم بنا شال کو دیکھ کے آگے بڑھ گئی۔ سائم نے کیا بتانا ہے مجھے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی گیٹ کی جانب چلنے لگی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اور زیان پھر سے مشائم کے ساتھ جا رہا مجھے چھوڑ کر؟ وہ دانت پیس کر کہتی اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ سائم سے آج یہ بات بھی کروں گی میں، شاید وہ بات کرے تو زیان اس کے ساتھ گھومنا بند کر دے۔ اس کی برداشت کی حد اب جواب دے چکی تھی۔ ڈنر کے لیے بلایا ہے مجھے، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتی بولی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد کسی کو بھوک نہیں لگتی؟ وہ پلیٹ آگے کرتا ہوا بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات پوچھوں؟ یہ بات اسے کب سے کھٹک رہی تھی۔ پوچھو۔ وہ گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا۔ تم اکثر اشال کو نظر انداز کرتی ہو، کیوں؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے بولی۔ اشال کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مشائم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یوں اچانک یہ بات اس کے لیے ہضم کرنا کٹھن تھا۔ کیا مطلب؟ تم سے شادی؟ تمہاری منگنی تو اشال کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے؟ وہ بول رہی تھی کہ زیان نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر کر کے اس کے سامنے کیا۔ یہ بات سائم نے اشال سے کرنی ہے، وہ جیسے سمجھ گئی۔ سمجھدار ہو، وہ پلیٹ میں چاول نکالتا بولا۔ تو تم نے کیوں منگنی ختم کر دی؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے، سمپل سا، وہ خفگی سے بولا۔ وہ اس غیر متوقع سوال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ مجھے وقت چاہیے، وہ مناسب جواب تلاشنے کی جستجو میں تھی۔
اس میں سوچنا کیا ہے، اگر کرنا چاہتی ہو تو ہاں بول دو، اگر نہیں تو۔ وہ رک کر اسے دیکھ لگا۔ مشائم لب کھاتی نگاہیں پھیر گئی۔ کھانا تو کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے پڑی خالی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی سالن نکالنے لگی۔ زیان نے مزید کچھ نہ کہا، شاید وہ اسے وقت دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا سائم کے کمرے میں گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے یوں بنا دستک دیے کمرے پر آنے پر حیران تھا۔ کیا کچھ ہے جو تم مجھے بتانا چاہتے؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھتی اسے دیکھ لگی، جیسے کہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ میں یہ نہیں جانتی، مگر زیان نے کہا ہے کہ تم نے کچھ بتانا ہے مجھے، وہ کہتی ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ تمہارا موڈ کافی خراب لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بام کیا، جیسے پرواہ ہونی چاہیے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کلس کر بولی، زیان کی بات کر رہی ہے؟ وہ جانتے ہوئے انجان بنا۔ اور کس کی بات کرنی ہے میں نے؟ مجھے نظر انداز کر کے وہ اپنی اس کزن کے ساتھ چلا گیا۔ وہ بازو صوفے کی پشت پر رکھ کے کھڑکی سے باہر دیکھ لگی، جبکہ باہر اندھیرے کے پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زیان نے یہ بھیجی ہے، وہ جیب سے انگوٹھی نکال کر سامنے میز پر رکھتا ہوا بولا۔ وشال نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ انگوٹھی اٹھاتی ششدر سے بولی۔ تم اچھے سے سمجھ گئی ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے انگوٹھی واپس کرنے کی؟ اگر یہی کرنا تھا تو منگنی کی کیوں؟ وہ تڑپ کر اسے دیکھ لگی، آنکھیں نمکین پانیوں سے جھلملانے لگی۔ اس کی مجبوری ہے، میں پھپھو کو بھی بتا کر آ رہا ہوں ساری بات، وہ کہتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیسی مجبوری؟ اس کی کوئی بھی مجبوری اس حرکت کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ انگوٹھی جو ہاتھ میں پکڑی تھی اس نے کہتے ہوئے زور سے مٹھی بند کر لی۔ میں ابھی اس سے جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سائم کہتا ہوا دروازے کے وسط میں آ کھڑا ہوا۔ تم اب بھی اس کی سائڈ لے رہے ہو؟ آف کورس تم تو لوگ ہے، تمہارا دوست جو ہے، تم کیوں غلط کہو گے اسے؟ وہ بے ساختہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی، آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ میں اس کی سائڈ نہیں لے رہا، مگر مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے تمہیں سب کچھ شروع سے سمجھانے کی، اس لیے تم پھپھو کے پاس جاؤ، تمہیں سب بتا دیں گی وہ کس وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ وہ دو انگلیوں سے پیشانی مسلتا وہ بولا، مجھے نہیں سننا کچھ بھی، نہیں کسی سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی سائڈ سے ہوتی باہر نکل گئی۔ سائم نے گہرا سانس خارج کیا اور پلٹ کر اسے جاتا دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا یہ، مگر وشال اسی میں بہتری تھی سب کی شاید۔ وہ دروازہ بند کرتا تھکے تھکے انداز بولا، 2-4 دن رو لینا، پھر سنبھل جاؤ گی خود ہی۔ وہ کمرے میں ارد گرد نگاہ ڈالتا ہوا بولا، مجھے دیکھ لو، جب حمل گئی تھی تو شروع کے دن میں اسے بہت مس کرتا تھا۔ بے شک ہم ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی کمی محسوس ہوتی تھی اس کی۔ اور اب وہ کہہ کر الماری سے کمبل نکالنے لگا، اور پیپرز وکیل کو دینے کے بعد سب ختم، اب پھر سے سب نارمل ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے اور میں اپنی زندگی میں۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ کل ماما کا چیک اپ کروانا ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے سامان لانا ہے۔ وہ فون جیب سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا خود کو یاد دہانی کروانے لگا۔ وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی، تھک کر وہ اٹھ بیٹھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی تک، وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتی ہوئی بولی، زیان نے مجھ سے شادی کا پوچھا ہے۔ وہ ممکنہ حد تک اپنی خوشی کو قابو میں رکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ صبح میں تمہیں اپنا جواب دے دوں گی، وہ گھڑی کو دیکھتی بولی۔ شاید یہ جو خوشی تم نے مجھے دی ہے نا، یہی سبب ہے نیند نہ آنے کا، وہ کہہ کر مسکرانے لگی۔ کچھ خواہشیں ایسی بھی پوری ہوتی ہیں، وہ بے یقین سی کہتی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ لگی۔ مگر وشال، اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کی خوشی ماند پڑنے لگی۔ وہ تو مجھے برا کہے گی کیونکہ میں ان دونوں کے بیچ آئی، اسے اب برا لگ رہا تھا، مگر میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ یہ فیصلہ بھی زیان نے تنہا کیا تھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا۔ وہ ایسے صفائی دے رہی تھی مبادہ وشال سامنے بیٹھی ہو۔ اف کیا کروں میں، وہ جھنجھلا کر کہتی لب کاٹنے لگی۔ سوری وشال، مگر میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، مجھے زیان کے تحفظ کی ضرورت ہے، وہ کہتی پھر سے لیٹ گئی۔ تھوڑا سا خوش ہونے کا حق مجھے بھی تو ہے، وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ آئی ایم سوری، اس نے کہتے ہوئے آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ دل عجیب ہی سی کیفیت میں گر چکا تھا مشائم کا۔ آپ پھر سے یہاں؟ وہ ششدر سی رہ گئی۔ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ بے چین تھا۔ میں نے اپنا جواب اسی دن دے دیا تھا آپ کو، وہ اپنی گاڑی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے، وہ انکار قبول کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ جی میرے پاس وجہ ہے، امل اسے دیکھتی ہے کہ گلاس پر زور دیتی ہوئی بولی۔ کیا وجہ ہے؟ وہ جانتے ہوئے انجان بنا۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی وجہ چاہیے آپ کو؟ وہ استفسار کرتی آگے بڑھ گئی۔ یہ کوئی وجہ نہ ہوئی، کیوں نہیں کرنی آپ کو شادی؟ بتائیں۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا، کیونکہ میرا تجربہ اچھا نہیں رہا اور میں مزید اس سب کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ آنکھیں سکیڑتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اگر انسان ایک بار گر جائے تو پھر وہ چلنا ترک کر دے، یا پھر اگر انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اس تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی چلانا چھوڑ دے؟ وہ دلیل دینے میں ماہر تھا۔ عمل کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بتائیں، کیا بچے گرنے کے بعد چلنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ برا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی برا ہی ہوگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جاگتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ جھنجھلا کر کہتی نگاہیں پھیر گئی۔ تو پھر کوئی مضبوط جواز ڈھونڈیں انکار کا، کوئی ٹھوس وجہ۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیا میرا انکار کافی نہیں؟ اسے کبیر کی ڈٹھائی پر اب غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، انکار کے لیے ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں پیچھے ہٹ جاؤں تو مجھے وہ وجہ دے دیں۔
اس نے کیا کشانے کا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے بولی، یہ مناسب حال ہے، اب آپ گھر جائیں، آپ کا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، اور جا کر مناسب جواز تلاش کریں۔ وہ اس کو راستہ دیتا سائڈ پر ہو گیا، ملکی سے آنکھیں اب بھی اس پر تھیں۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں آپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں، مگر جتنا میرے پاس میں کوشش ضرور کروں گا۔ وہ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ کب تک ایسی کمرے میں بند رہو گی؟ چلو اٹھو شاباش، نازیہ اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ میرا دل نہیں کر رہا، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ آنکھوں کی سوزش اس کے رونے کی چولی کھا رہی تھی۔ شام ہونے کو اور تم ہو کے بستر سے لگی ہو، چلو اٹھو میں کھانا لے کے آتی ہوں تمہارے لیے، وہ خفا خفا سی کہتی اٹھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، شال نے کہہ کر کروٹ بدلی۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیسے حالات سے گزر رہی ہو، مجھے بھی بہت دکھ ہے، اس لیے میں سوچ رہی ہوں واپس چلتے ہیں، اب یہاں رہ کر کیا کرنا؟ وہ آہ بھرتی ہوئی بولی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو میں روک نہیں رہی، مگر مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ اچھا یہ ہم بعد میں طے کر لیں گے، ابھی تم اٹھو ورنہ میں بات نہیں کروں گی تم سے، وہ وان کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے جائیں آپ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ گڈ، وہ اشال کے سر پر بوسہ دیتی باہر چلی گئی۔ مجھے یہ تو علم ہو گیا کہ تم مشاہم میں دلچسپی لے رہے ہو، مگر اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم منگنی ہی توڑ دو گے۔ وہ دو ہنس ٹوٹ کر رخسار پر آ بیٹھے۔ بہت غلط کیا تم نے زیان، اگر نبھانا نہیں چاہتے تھے تو رشتہ بنایا کیوں تھا؟ وہ کلس کر کہتی دیوار کو گھن لگی۔ اچھا نہیں کیا تم دونوں نے۔ وہ سارے لاتی سلیپر پہننے لگی۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی راہداری میں چلنے لگی، نگاہ ہاتھ پر بندی گھڑی پر ڈالی جو کہ 9 بجا رہی تھی۔ لیٹ ہو گئی آج تمہیں، وہ اپنی رفتار بڑھاتی ہوئی بولی۔ توقع کے عین مطابق زیان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ گڈ مارننگ، وہ کہتی اس کی بائیں جانے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ تمہاری صبح کافی لیٹ نہیں ہوئی؟ وہ اصولوں کا پابند تھا۔ آج آنکھ نہیں کھلی میری، وہ نادم سی کہتی بریڈ اٹھانے لگی۔ صرف آج کے لیے چھوڑا ہوں، ورنہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا دیر سے آنے کی۔ اس نے گھر میں ہی آفس کھول لیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، وہ ساری لاتی چائے نکالنے کی۔ زیان خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ خوش لبوں پر زبان پھیرتی اسے دیکھ لگی جو چائے پی رہا تھا۔ صاف رنگوں پر گہری بڑی ہوئی شیو، بال نفاست سے سیٹ کیے، وائٹ شرٹ پر بلو کوٹ پہنے وہ دلکش لگ رہا تھا۔ کیا؟ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا۔ میں تیار ہوں۔ وہ یوں اس کے دیکھنے پر جھیپ سی گئی۔ آفس کے لیے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مشام لب کاٹتی ادھر ادھر دیکھنے کی۔ اسے دیکھتے ہوئے یہ اقرار کرنا کتنا کٹھن تھا، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ تم سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ اپنے کپ میں چینی ڈالتی ہوئی بولی تاکہ زیان کو دیکھنا نہ پڑے۔ سمجھدار ہو؟ وہ منہ بم سا مسکرایا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ میں سائم سے بات کرتا ہوں، اتنی جلدی میں سب ارینج کروانے میں مدد کر دے۔ وہ کپ رکھتا کھڑا ہو گیا۔ تم جا رہے ہو؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، تم اس کے ساتھ آ جانا، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اپنا فون اور والیٹ اٹھا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی چائے پینے لگی۔ وہ جیب سے چابی نکالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر سردی میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ گاڑی سے نکلتا وہ بولا۔ ایسے ہی، اس نے شانے اچکائے۔ جیکٹ وغیرہ بھی نہیں پہنی تم نے؟ وہ کہتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم آج جلدی آ گئے ہو؟ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے ٹائم پر آیا ہوں۔ سائم نے بائیں ہاتھ اوپر کر کے گھڑی اس کے سامنے کی۔ ماما اور پوپو کہاں ہیں؟ وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ ماما باہر گئی ہیں، ممانی اپنے کمرے میں شاید، وہ آہستہ سے بولی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان تھا اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری تکلیف۔ وہ بول رہا تھا کہ اشال نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھتے تو جا کر اس کا گریبان پکڑتے، نہ کہ یہ انگوٹھی لا کے میرے منہ پر مارتے۔ وہ تیزی سے بولی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ پھر ضرورت نہیں مجھے سمجھانے کی، جا کر اپنے دوست کے پاس بیٹھو۔ وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ یار تم خود سوچو، وہ کیسے مشام کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ اس کی چچا زاد ہے، وہ کوئی دور دراز کی رشتہ دار بھی نہیں۔ وہ برمی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ تو میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور تھا اس سب میں؟ تم ہی رشتہ لے کر آئے تھے نا، تم نے گارنٹی دی تھی نا اپنے دوست کی۔ وہ اشک بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ تو پھر اب کیا کریں ہم تمہارے ساتھ؟ سائم، کہاں گئیں وہ باتیں جو تم نے اس وقت کہی تھی ماما سے؟ تم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے نا؟ وہ سینے پر بازو باندھتی پوچھنے لگی۔ دیکھو اشال، اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں خود ہی زیان کو انکار کر دیتا۔ میں کیوں برا چاہوں گا تمہارا؟ وہ اکا بکا اسے دیکھ لگا۔ اب تم کچھ بھی کہو، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نفی میں سر لاتی آج کی پشت سے آنسو رگڑنے لگی۔ افسوس ہے تم مجھے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہو اس سب کا، اگر تم مجھے ایسے ہی سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے۔ وہ تعصب سے کہتا سر لینے لگا۔ ہاں، میں تمہیں اور اس زیان دونوں کو ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ وہ تیزی سے کہتی اندر چلی گئی۔ سائم لب بھینج کر لان میں لگے درختوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ دن تک ٹھیک ہو جاؤ گی تم، جب عقل کام کرنے لگے گی تب سب سمجھ آ جائے گا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اسے سمجھانے کی۔ کھانا تو لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ روبینہ کے کمرے میں آتا وہ بولا۔ اچھا میں گرم کروا دیتی ہوں، مگر ایک بات تھی۔ وہ سلیپر پہنتی اس کے پاس آ گئی۔ جی؟ سائم وہیں ٹھہر گیا۔ بیٹا نازیہ بہت خفا ہے اس رشتے والی بات سے، مجھ سے تو بات ہی نہیں کر رہی، وہ متفکر سی بولی۔ جی مجھے اندازہ ہے، وہ سر لانے لگا۔ بیٹا یہ تمہیں رشتے والی بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، دیکھو پھر بعد میں رشتہ داری خراب ہوتی ہے۔
وہ چلنے لگی تو سائم نے بھی ان کی تقلید کی۔ ماما نے تو بتایا آپ کو، پہلے مشائم یہاں نہیں تھی، اب حالات خراب ہوئے تو وہ بیچاری یہاں آ گئی۔ اب مجھے کیا علم تھا اس وقت کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، وہ بے بسی سے بولا۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، اس بچی کے لیے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ بہرحال زیان نے فیصلہ تو درست لیا، اسے سہارا دینے کی خاطر۔ بس نازیہ اور اشارہ بھی اسے تسلیم نہیں کر پا رہی۔ وہ افسوس سے بولی، آپ فکر مت کریں، کچھ وقت دیں، ان دونوں کو ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور روبینہ کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ہاں میں بھی اسی وجہ سے زیادہ تردد نہیں کر رہی، کچھ وقت لگے گا اس دکھ سے نکلنے میں۔ وہ سر لاتی کچن کی جانب بڑھ گئی تو سائم سینے چڑھنے لگا۔ دادو ویسے ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بچہ اتنے پیار سے دعوت دے کر گیا تھا، اگر نہ آتے تو اسے برا لگتا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی بیٹھ گئی۔ زیان کا ہم سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے، سائم کا دوست ہے وہ خفیہ سے کہتی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بیٹا کسی خوشی میں شریک ہونا اچھی بات ہے، اور سچ کہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کسی شادی میں شرکت کرنے کا، بس اسی لیے زبردستی لے آئی تمہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، آپ کو بھی نا عجیب عجیب سے شوق پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ منہ بنا کر کہتی کلاس سے اپنا فون نکالنے لگی۔ اسٹیج پر مشائم اور زیان بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، سرخ لباس میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، چہرے پر مہارت سے کیا گیا میک اپ اب اس کے گندمی رنگ کو چار چاند لگا رہا تھا۔ زیان سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، سیاہ بال جیل لگا کر سیٹ کر رکھے تھے، شیو حسب معمول بڑھی ہوئی تھی، اس پر جچتی بھی تھی، گہری بڑھی ہوئی شیو۔ نہ جانے عمل کو اب شادی کے نام سے بیزاری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دلہن تو بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ، نفیس آنکھ لگاتے ہوئے مشائم کو دیکھ رہی تھی۔ جی پیاری لگ رہی ہے، اس کی نگاہیں اپنے فون پر تھیں، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ دادا میں یہ فال سن کر آتی ہوں۔ وہ عروج کا نمبر دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ وشال کو بھی مدعو کیا ہے تم نے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زیان جو اسے بات کرنے میں مصروف تھا، اس کی بات سنتا چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا۔ میں ایسی حماقت کیوں کروں گا؟ اب اس کی نگاہیں بھی اشال پر تھیں، جو چہرے پر غم و غصہ لیے ان کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی ہنگامہ ہونے والا ہے؟ وہ بھانپ کی۔ میں دیکھ لوں گا۔ مشائم کے برعکس وہ مطمئن تھا، سائم تو نہیں لے آیا اسے ساتھ۔ اسد بھی اسے دیکھ کر فکر مند تھا۔ سائم تو کھانے کو چیک کرنے گیا، میرا نہیں خیال وہ ایسا کچھ کرے گا۔ زیان نے سر نفی میں لایا، بہت خوش ہو گئے تم دونوں آپ؟ وہ اسٹیج پر آتی ہوئی بولی۔ کسی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ تمہاری سازش تھی نا، یہی چاہتی تھی نا تم، مجھے نکال کر میری جگہ پر آنا؟ وہ مشائم کی جانب بڑھتی پھٹ پڑی۔ ایکسکیوز می۔ زیان کھڑا ہوتا دونوں کے بیچ آ گیا۔ مشائم منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اسد بھی اشال کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بدتمیزی نہیں کر سکتی تم مشائم کے ساتھ؟ وہ آس پاس کا خیال کرتا قدر مدھم آواز بولا۔ اور یہ جو چاہے کر سکتی ہے، میری منگنی ختم کروا دی اس نے، وہ کہتی ہوئی پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی کی یا تمہیں کچھ کہا؟ وہ بازو آگے کرتا ہوا اسے روکنے لگا۔ اس کا جادو تم پر چل گیا تو پھر کچھ کہنے کی حاجت کیوں پیش آتی؟ وہ بے ساختہ ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ وشال دیکھو، ہم تمہاری سچویشن سمجھتے ہیں، لیکن ایسے سب کے سامنے تماشا کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اسے قبل کے رہے زیان اسے جواب دیتا، اسد بیچ میں آ گیا۔ اور جو میری زندگی کا تماشا بنایا ہے ان دونوں نے؟ وہ اسد کی جانب چہرہ موڑتی ہوئی بولی، آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز تھیں۔ پرسکون ہو جاؤ تم، یہ لو پانی پیو۔ اسد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اسے ہینڈل کرتا۔ سائم پیشانی پر بل ڈالے اس منظر کو دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وشال دیکھو، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے تمہارا تماشا نہیں بنایا، بلکہ طریقے سے بات ختم کی، اور میں تمہارے لیے سوری ہوں، مگر یہ فیصلہ لینا ناگزیر تھا میرے لیے، پلاننگ کے تحت نہیں کیا کچھ۔ زیان تحمل سے اسے سمجھانے لگا، ایک منٹ، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وشال تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ حیران ہونے کی باری اب سائم کی تھی۔ یار سنبھالو اسے، زیان کہہ کر واپس بیٹھ گیا کہ لوگوں کی نگاہیں بار بار ان پر اٹھ رہی تھیں۔ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا یہاں آنے کا؟ وہ وشال کو بازو سے پکڑ کر اسٹیج سے نیچے لے آیا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی بازو چھڑواتی دیوار کی جانب منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے تو کوئی بات نہیں کی گھر میں، وہ ششتر سے بولا۔ جب تم ممانی سے بات کر رہے تھے میں نے سن لیا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے لب بھینچ لیے۔ ممانی ہمارے لیے یہاں نہیں آئی، مگر تم اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے دیکھ لگی۔ وشال تم ٹھیک ہو گئی تھی تو پھر اب دوبارہ سے یہ باتیں وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے تمہیں اتنا سمجھایا کہ اب میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں میری پوزیشن سمجھ نہیں آ سکتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سانس کھانچ کر تو بولا، میں گھر جا رہی ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا اور قدم بڑھا دیا۔ نہ سائم نے کچھ کہا، نہ اس کے پیچھے گیا۔ ٹھیک ہے، میں صبح دیکھ لوں گی، وہ کہہ کر مڑ گئی۔ سامنے کبیر کھڑا تھا۔ میرا تعاقب کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیرت میں تھی۔ نہیں، ہم انہیں نظر آ گئی تو میں ادھر آ گیا۔ وہ مسکرایا، نہیں آنا چاہیے تھا، وہ گھور کر کہتی چلنے لگی۔ یہ کلر آپ پر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کی ہمراہ چلنے لگا۔ حمل روک گئی، گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فلرٹ کر رہے ہیں؟ آنکھیں چھوٹی کر رکھی تھی۔ نہیں نہیں، آپ اس ٹائپ کی نہیں ہیں کہ بندہ فلرٹ کرے۔ سر نفی مار کر تھا۔ تو پھر کس ٹائپ کی ہوں میں؟ اسے جاننے کا تجسس ہوا۔ شادی والی ٹائپ کی ہیں آپ، وہ آگے کو ہوتا سرگوشی کرنے لگا۔ کتنی بار جواب دوں میں آپ کو؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھ لگی۔ وجہ تو ایک بار بھی نہیں بتائی آپ نے، وہ ناراض ہوا۔
جو وجہ تھی میں نے بتا دی آپ کو، اب مزید کوئی وجہ نہیں۔ وہ لہجے کو ذرا سخت بناتی ہوئی بولی، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے پیچھے آنا چھوڑ دوں تو مجھے دے دیں، ایسی کوئی وجہ۔ وہ حد درجہ سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ عمل چند لمحے ساکت اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں مجھے، وہ جھنجلا کر کہتی چلنے لگی۔ میں ابھی بھی منتظر ہوں آپ کا۔ وہ دونوں آدھی میں ڈال کر کہتا اس کی مخالف سمت میں چل دیا۔ وہ رک کر اسے جاتا دیکھنے لگی۔ عجیب ڈھیٹ طبیعت کا مالک ہے یہ انسان، نہ جانے کتنی بار میں انکار کر چکی ہوں مگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے۔ وہ سخت خائف دکھا رہی تھی۔ خیر کوئی مناسب وجہ تلاش کر کے بتا دوں گی تاکہ ان کی آس ختم ہو۔ وہ خود کلامی کرتی چلنے لگی۔ سائم کی نگاہ عمل سے ٹکرائی تھی۔ رائل بلو کلر کی فراک پہنے وہ دوپٹہ شانوں پر ڈالے بیٹھی نفیسہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ناک پر غصہ بتا رہا تھا وہ کسی بات پر خفا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا زیان کے پاس آ گیا۔ اشال کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، وہ شرمندہ سے بولا۔ ارے نہیں یار، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ زیان مسکرایا۔ پھر بھی اس کا یوں تمہارا فنکشن خراب کرنا، مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا۔ بولتے بولتے سر جھکیا۔ غیروں والی بات مت کیا کرو میرے ساتھ، بھائی ہو تو میرے۔ وہ اس کے بازو پر مکہ مارتا ہوا بولا، میں اسد کے ساتھ جاتا ہوں، اکیلا دیکھ رہا کھانا وغیرہ۔ وہ کہتا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بھوک نہیں؟ وہ مشائم کی جانب گھوما۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ اسے یوں اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا معیوب لگ رہا تھا۔ اچھا، وہ کہہ کر اپنا فون دیکھنے لگا۔ وہ گھر آیا تو توقع کے مطابق سب اپنے کمرے میں تھے۔ ماما سو گئی تھی۔ وہ گھڑی دیکھتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے اس کی نگاہ اشال کے کمرے پر پڑی۔ ادھ کھلے دروازے سے روشنی باہر آ رہی تھی جس کا مطلب تھا وہ جاگ رہی ہے۔ میں وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دروازہ کھول کر وسط میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ بالوں کی ٹیل پونی بنائے چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ایسی حماقت کی جائے؟ جانتی ہوں کتنا شرمندہ ہونا پڑا مجھے تمہاری وجہ سے۔ وہ کہتا ہوا قدم اٹھانے لگا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں کہہ تو رہی ہوں۔ وہ دانت پیستی بولی، تو کیا تمہارے وہاں جانے سے کچھ تغیر ہو گیا؟ زیان تمہیں مل گیا؟ وہ صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں جانتی ہوں میرے وہاں جانے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ ہونا تھا۔ وہ سر ہلا رہی تھی۔ تو پھر یہ سب کرنا لازم تھا؟ چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ میں کوشش کر رہی ہوں اس سب سے باہر نکل آؤں، اور تم نے دیکھا تھا نا، میں ایک ہفتے سے بالکل ٹھیک تھی، بس جب تمہارے منہ سے اس کی شادی کا سنا تو نہ جانے کیا ہو گیا مجھے۔ وہ عشق بات ہی اسے بتانے لگی۔ میری بات سنو۔ وہ اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب کرتا ہوا بولا، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تم کہیں اور جاب کے لیے اپلائی کرو، گھر میں سارا دن رہ کر وہی چیزیں سوچتی رہتی ہو۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اشال متفق تھی اس کی بات سے۔ رونے کے باعث ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اب یہ رونا دھونا ختم کرو، جاؤ جا کر منہ دھو اور سو جاؤ۔ وہ اس کے بازو چھوڑتا کھڑا ہو گیا۔ اچھا، وہ کہتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ صبح میرے ساتھ واک پر چلنا، تم الارم لگا کر جلدی اٹھنا ہے تمہیں۔ وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ کوشش کروں گی۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں جاتی۔ وہ گور کر کہتا باہر نکل گیا۔ اشال اس کے چیلنج کرنے والے انداز پر پھیکا سا مسکرا دی۔ مجھے اپنا ذہن کہیں اور لگانا ہوگا ورنہ زیان نہیں نکلنے والا یہاں سے۔ وہ سلیپر پہنتی ہوئی بولنے لگی، تو آج سے یہ کمرہ ہم دونوں کا ہے۔ اسے کمرے میں لاتا وہ بولا۔ مشائم مسکرا کر سر ہلانے لگی، تم چینج کر لو۔ اور وہ بول رہا تھا کہ فون بجنے لگا۔ ہاں مہدی۔ وہ خون کان سے لگاتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ صبح ملنا ہے۔ اسے فون پر بات کرتے دیکھ وہ الماری کھولنے لگا۔ زیان نے گیسٹ روم سے اس کے کپڑے نکلوا کر یہاں شفٹ کروا دیے تھے۔ اس نے عادت کے مطابق ٹراؤزر شرٹ نکال لی۔ ایک نظر زیان کو دیکھتی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے تھوڑا سا کام ہے، تم سو جاؤ۔ وہ اسے باہر آتے دیکھ بولنے لگا، باہر جا رہے ہو؟ وہ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مہدی آ رہا ہے، صبح ایک ارجنٹ میٹنگ ہے میری۔ وہ کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ روایتی بیویوں کو ماننے سے اس بات پر اس سے خفا نہیں ہوئی تھی۔ لاک نہیں کرنا روم، میں واپس آؤں گا۔ وہ دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ نہیں کرتی، وہ کہتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ زیان باہر جا چکا تھا۔ وہ دائیں بائیں گردن گھماتی اس کا کمرہ دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں تھی۔ زیان کا کمرہ وہ عرصے سے بعد دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے کہا ہے تو انتظار کرنا حماقت ہے۔ وہ جمائی روکتی لیٹ گئی۔ تمہارے ساتھ ہونا ہی بہت ہے۔ وہ مسکرائی۔ جن اللہ سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی صبر اور شکر کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ لائٹ بند کیے بنا ہی کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی ہی تھی کہ نیند اسے اپنی باہوں میں لے اڑی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان نمودار ہوا۔ حیرت ہے، لائٹ بند کیے بنا ہی سو گئی؟ وہ آگے کوتا سے دیکھتا وہ بولا جو سکون سے سو رہی تھی۔ لگتا ہے عادت ہے اسے۔ وہ ہنس کر کہتا الماری سے اپنی فائل نکالنے لگا۔ جاتے جاتے زیان نے لائٹ بند کر دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی نفیسہ کی آواز پر چونک گئی۔ جی، وہ ان کو دیکھتی بولی، کون سی سوچ میں گم؟ وہ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ سامنے پڑی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتی بولی، کچھ خاص نہیں ہے۔ اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ اچھا تم ناشتہ کرو، تمہارے پاپا نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، میں آتی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر نوالا توڑنے لگی۔ ایک وجہ دے تو دی ہے میں نے، نفیسہ کی اور روتی ہوئی بول اٹھی۔ اب اور کون سی وجہ ڈھونڈوں میں؟ بظاہر تو کوئی برائی نظر نہیں آتی کبیر میں۔
مگر اندر کا تو خدا ہی جانے۔ وہ مدھم آواز میں بولتی کھانے لگی، یہ کہہ دیتی ہوں مجھے 5 سال تک شادی نہیں کرنی۔ یکدم اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا، اب اتنے سال کوئی انتظار کیوں کرے گا؟ وہ خوش ہو گئی، لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ میں انتظار کروں گا پھر؟ وہ ہاتھ رو کر پھر سے سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے جھرجھری لی، مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہو گئی، جب ذہن میں کوئی خیال آئے گا تو بتا دوں گی، ایسے تو سمجھ نہیں آنا مجھے۔ وہ خفا خفا سی کہتی برتن اٹھانے لگی۔ کیا بات تھی؟ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ میرا دوست ہے نا مہتاب۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں معلوم ہے مجھے، تمہاری بہت اچھی دوستی ہے، آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ نہ جانے عجیب ہی مسئلہ میں گر گیا ہے وہ، غنڈے قسم کے لوگ ہیں جو پیچھے پڑ گئے ہیں اس کے۔ وہ چہرے پر افسوس لیے بول رہے تھے۔ اوہو یہ تو بہت برا ہوا۔ وہ تعصب کا اظہار کرنے لگی۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھابھی اور فصیح کو کچھ وقت کے لیے اپنے گھر رہنے دوں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہے تھے۔ تو وہ خود کہاں جائے گا؟ ایسے لوگ جلدی جان کہاں چھوڑتے ہیں؟ وہ تشویش سے بولیں۔ بیرون ملک جا رہا ہے خود، کچھ وقت میں فیملی کو بھی لے جائے گا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ وہ بھیج دیں ہمارے یہاں فی الحال۔ وہ اب انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو آ جائیں، ہمارے گھر میں کون سا جگہ کام ہے، بیچارے پر برا وقت آیا ہے، شاید تم فکر مت کرو، ان کا خیال رکھیں گے ہم۔ وہ شاکر صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ مجھے یہی امید تھی آپ سے، شاید آج شاید وہ نکلیں اسلام آباد سے، میں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ کھانے وغیرہ کا ذرا عمل کو کہیے گا خود دیکھ لے، اس کے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ وہ مطمئن سے ہو گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ دیکھ لے گی، میں جا کر اسے بول دیتی ہوں کہیں چل ہی نہ جائے۔ وہ فکر سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ آنکھیں کھولتی جمائی لینے لگی، چہرے پر بھورے بال گرے ہوئے تھے۔ وہ بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ الارم بھی نہیں بجا شاید؟ میرا تو الارم روز بجتا ہے، پھر آج کیوں پتہ نہیں چلا مجھے۔ وہ اس بات سے بے خبر کہ دائیں جانب زیان سو رہا ہے، معمول کے مطابق اپنی ہی روم میں بولتی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے آگے پردے گرا رکھے تھے، کمرے میں مدھم مدھم سی روشنی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر سامنے ڈریسنگ کے سامنے آ گئی۔ آئینے پر نظر پڑی تو زیان کا خیال آیا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ یہ کب آیا کمرے میں؟ وہ یاد کرنے کی صحیح کر رہی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اسے جب یاد نہ آیا تو محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی جو کروٹ لیے لیٹا تھا، بال پیشانی پر منحصر تھے۔ وہ گھٹنے زمین پر آ کر اسے دیکھ لگی، چہرے پر سکون معلوم ہو رہا تھا، صاف رنگت پر بڑھی ہوئی شیب، پھر بکھرے بال اسے دلکش بنا رہے تھے۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی سے بال ہٹانے لگی۔ سوتے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ خاموش بالکل۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ جب بولتا ہوں تو تب کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مشائم اس کی آنکھیں کھلتی دیکھ پیچھے کھو گئی، چہرے کے تاثرات ایسے مانو اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نہیں میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ خفیف سی ہو گئی، ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتا بولا۔ میں تمہارے بال دیکھ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بہانہ بنانے لگی۔ اچھا پہلے کبھی نہیں دیکھے؟ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں میں نے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تو پھر اب دیکھ لو تسلی سے۔ وہ اسے تنگ آ رہا تھا، لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ نہیں بس دیکھ لیا ہے میں نے، وہ کہتی ہوئی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ تم سے بعد میں سویا تھا میں، میڈم کی نیند ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ خفگی سے کہتا فون دیکھنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا تم جاگ رہے ہو؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ اچھا تو اگر جاگ رہا ہوتا پھر؟ وہ دلچسپ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی جھنجھلاہٹ وہ تصور کر سکتا تھا۔ میں شاور لینے جا رہی ہوں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ زیان اس کے انداز پر مسکرانے لگا۔ آج کام بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنا شیڈول دیکھ رہا تھا۔